جتنے پرزے لے کے آئے ہو نا ان تمام پرزوں سمیت قبر میں جانے کی کوشش کرو. خوش قسمت لوگ ہیں جو پورے پرزوں سمیت قبر میں چلے جائیں. میں کہتا ہوں خوش قسمت. گورکن پہ نظر رکھا کرو, تازہ تازہ مردوں کے پارٹس نکال کے بیچ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ابا کو دفنایا, 3 دن تک قبرستان سے نکل نہیں رہے. میں نے کہا بھائی کیا خود بھی دفن ہونے کا پروگرام ہے, بس نکلو یہاں سے. کہہ رہے ہیں بھائی 3 دن تک حفاظت کر رہا ہوں, گورکن پہ اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹروں کے رابطے ہوتے ہیں گورکن سے بھی. نکال بھائی. مردہ لاشوں پہ تجربے ہو رہے ہیں, لاوارث. اس پہ بھی ڈاکٹروں سے بڑی بحث ہوتی ہے کہ لاوارث لاشوں کو چیر پھاڑ کر کے میڈیکل سائنس کا علم سیکھنا یہ جائز نہیں ہے. انسانی لاش کی توہین کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دیکھو ایک ہے جان بچانے کے لیے کسی کے جسم کو چیر پھاڑنا, وہ جان بچانے کا عمل ہو رہا ہے, اس کے لیے تو جائز ہے. ایک ہے جان بچانا کا طریقہ سیکھنا. کوئی آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے قتل کرنے کے لیے, جان بچانے کے لیے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو مار دیں گولی. جان بچانے کے لیے نا, جان بچانے کی ٹریننگ سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے 8-10 بندے اڑا دیا آپ نے, یہ جائز ہے؟ بولو نا. اب ڈاکٹر یہاں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم ایک انسانی لاش پہ جب تجربے کر کے جان بچانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ہزاروں کی جان بچا لیتے ہیں. بھائی ابھی بچا نہیں رہے, بچانے کا طریقہ سیکھ رہے ہو. تو جیسے کسی فوجی کو ٹریننگ کے دوران جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہاں بھی وہ یہ تعبیر پیش کر سکتا ہے ہم سچی مچی کی لڑ رہے ہیں تاکہ 8-10 بندے مر جائیں. مریں گے تو ہمیں طریقہ آئے گا میدان جنگ میں, پھر اپنے ہزاروں ساتھیوں کو ہم بچا لیں گے. بھائی یہ دلیل دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی لاجک نہیں, شریعت تو مانتی نہیں اس دلیل کو. اس کی مثال اور میں شریعت سے دیتا ہوں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب بھوک سے مر رہے ہو, کھانے کو کچھ بھی نہ ہو, تو سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے, بچ جائے. لیکن آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا یار میں جانے والا ہوں جنگل کی طرف, ہو سکتا ہے وہاں بھوک لگے اور کچھ کھانے کو نہ ہو, اور پھر اگر خدا نخواستہ سور ہی ملا, کچھ نہ ملا, تو مجھے تو سور کھانے کی الحمدللہ عادت نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا تو پہلے میں تھوڑی یہاں پریکٹس کر لوں, تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بناؤں, تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو میں کھا سکوں. یہ جائز ہوگا؟ اور بھائی جب ضرورت پیش آئے گی مرنے لگو گے تو ہے, مرنے سے بچاؤ کے لیے پہلے سے ٹریننگ کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جنگل میں جا رہے ہو, کھانے کو کچھ نہیں اور آپ کو پتہ ہے آگے مر جاؤں گا, تو پھر گوشت آپ محفوظ رکھ سکتے ہو کہ آگے مجھے پتہ ہے مرنے لگوں گا. کھانا پھر بھی اس وقت جائز ہوگا جب مرنے لگو گے, اور اتنا جائز ہوگا جس سے کمر سیدھی ہو جائے. کوفتے کباب بنا کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں بیابان میں پڑے ہوئے ہو, مرنے لگے, اور جناب یہ آج کل کے پروفیسر جو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, سب کی بات نہیں کر رہا, جو لبرل قسم کے, وہ اسی طرح دلائل کے تانے بانے ملا کے ہر حرام کو انہوں نے حلال کر دیا ہے کہ یار ایکچولی ضرورت کے وقت اور بھائی ضرورت کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ضرورت وہ ہے جس کو شریعت ضرورت مانتی ہے. ہر چیز کو حلال کر دیا ان لوگوں نے. یورپ سے فون آتے ہیں کہ یہاں بعض عرب ایسا کرتے ہیں, حرام گوشت ہوتا ہے, ذبح نہیں ہوتا, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں کہ بھئی وہ جانور کھا سکتے ہو جس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہو, تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کھا لیا. او بھائی یہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ہے اس میں. مشینی ذبیحہ ہماری نظر میں حلال نہیں ہے. یورپ میں لوگ کہتے ہیں ہم کیا کھائیں, کیونکہ خربوزے ختم ہو گئے یورپ میں کھانے کے لیے, آلو ختم ہو گئے, سبزیاں ختم ہو گئیں, تمہیں ضروری گوشت ہی کھانا ہے, نہیں مل رہا تو نہیں کھاؤ بھائی. یہ ضرورت تھوڑی ہے. ہندو سبزی پہ 100 سال زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ 4 شادیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, تو فی الحال ایک پہ گزارا کر لو. جو گوشت کھائے گا نا اس میں کیا ہوگا اس کو, یہ پھر میرا بیان سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے, اس لیے ہم گوشت کی ترغیب دیتے ہیں. سبزی خور کو سمجھ میں, ابھی جو خربوزے کھائے گا اس کو 4 شادیاں کہاں سمجھ میں آئیں گی, سمجھ میں نہیں آ رہا. ہندو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب سبزی کھا کے بھی انسان 100 سال زندہ رہ سکتا ہے. یہ ہندوؤں کی ڈبیٹ نہیں کہ بھائی 100 سال تک ہندو رہیں, ان کے پنڈت دیکھ لو, ان کے جو بھی ہوتے ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے. مہاراج اس دن مجھے پتہ چلا ایک صاحب تھے مہاراج تھے, تو یہ لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں سبزی کھا کے. تو یہ کہتے ہیں آپ جانوروں کو کاٹتے کیوں ہو, ظلم کیوں کرتے ہو گوشت کھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھو صرف لمبی عمر یہ ایک مقصود نہیں ہے.
اس نے کہا تھا نا ٹیپو سلطان نے، شیر کی ایک دن کی زندگی، میں ہندوؤں کو گیدڑ نہیں کہہ رہا، کہیں توہین نہ سمجھے آپ، یہ صرف اس کی ایک مثال ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن میں زندہ رہو شیروں کی طرح، تو یہ گیدڑ کی طرح 100 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ تو اسلام نے گوشت اس لیے کھلایا ہے کہ آپ 40 50 60 70 جو بھی آپ کی ایج ہے اس حساب سے زندہ رہیں، لیکن جب آپ گوشت کھائیں گے تو میدان جنگ میں لڑیں گے آپ۔ گوشت خور لڑتا بہت خاندانی طریقے سے، کیونکہ جتنے لڑاکا جانور ہیں نا سب کی خوراک گوشت ہے۔ پتہ ہے آپ کو بکریاں لڑتی ہیں، کبھی دیکھ رہا بکری نے ایسی فائٹ کی، بھاگتے ہوئے چیر پھاڑ کر دیا اس کو، اس گھاس کو دیکھا؟ خرگوش کو دیکھا آپ نے کبھی غراتے ہوئے آیا اور رکھ کے لگایا؟ کچھ نہیں کچھ آ رہا۔ بھیڑ دمبے کو دیکھا کبھی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ لیکن جو گوشت کھاتے ہیں، بلی گوشت کھاتی ہے، کیسی دم موٹی ہو جاتی ہے اس کی جب غصہ آتا ہے۔ 2 گھنٹہ تو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی بلیوں سے، لڑائی پہ۔ 2 بلیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ لو، آدمی کہتے ہیں یا تو لڑو یا نکلو یہاں سے، ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ڈائلاگ کافی دیر تک چل رہے ہوتے ہیں، میں تیرے کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہے کس، تیرے میں دم کتنا ہے، یہ بہت دیر تک نا۔ کیوں؟ دونوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی اگر فائٹ شروع ہو گئی نا تو یہ بکریوں والی فائٹ نہیں ہوگی۔ بکریاں نہیں ایسے ڈیبیٹ کرتی، بکری آئے گی ٹکر مار کے چلی جائے گی، بس ان کو پتہ ہے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بلوں کو پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی تو دونوں میں سے ایک کا جنازہ اٹھ سکتا ہے، اس لیے وہ لڑائی سے پہلے مذاکرات، دھمکیوں پہ کام چلاتے ہیں۔ او تیری ایسی کی تیسی ہو گئی، چل یہاں سے دمیں گھما کے نا موٹی کر کے۔ میں نے دیکھا ایک پرانا واقعہ، ایک بلی گوشت کھا رہی ہے، کتے نے دیکھ لیا، کتا وہاں آ گیا، وہ کتے پن پہ اتر آیا، اسے پتہ ہے کہ یہ بلی کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ لیکن کتا جب قریب آیا ہے تو بلی نے تو پہلے تو غرانا شروع کیا، وہی ہے میں تیری، کیونکہ دونوں گوشت ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہے فائٹ ہوئی تو بڑی خاندانی قسم کی فائٹ ہوگی۔ بلی نے پہلے آرام سے سمجھایا کتے کو، دیکھ چلا جا، کتے پن پہ نہ اتر، یہ مجھے دیا گیا ہے گوشت، میرا ہے، میرے بچوں کا حق ہے اس میں کھاؤں گی، اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ شرافت سے سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، کتا اور قریب آیا، بلی کی دم اسی حساب سے، جتنے انچ کتا قریب آ رہا تھا بلی کی دم اسی حساب سے موٹی ہوتی جا رہی۔ یہ سائن ہوتا ہے کہ میں فارم میں ہوں۔ جیسے ہی کتا قریب پہنچا ہے نا، اتنی زور سے بلی نے اس کے تھپڑ مارا ہے کہ وہ چیختا ہوا بھاگا۔ مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا دیکھو طاقتور کتا ہے، کمزور کیا ہے؟ بلی، لیکن حق پر ہونے نے بلی کو ایسی موٹیویشن دی ہے، اور کتے کو پتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، لہذا اس میں بہادری پیدا نہیں ہو رہی۔ حالانکہ کتا تو 2 منٹ میں بلی کو چیر پھاڑ کر کے مار دے، لیکن کتے کو پتا تھا کہ میں کتے پن پہ اترا ہوا ہوں، لہذا اس کو موٹیویشن نہیں مل رہی تھی بلی پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ بعض دفعہ کمزور ہوتے ہیں لیکن حق پر ہوتے ہیں، اس حق پر ہونے نے آپ کی دم میں آگ لگا دی ہوتی ہے، آگ بھر دی ہوتی ہے۔ آپ سامنے والا پاورفل ہوتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، اس باطل پر ہونے نے اس کے حوصلوں اور جذبوں کو پس کر دیا ہوتا ہے۔ حق پر جب انسان ہوتا ہے کمزور ہونے کے باوجود لڑتا ہے، اور جب باطل پر ہوتا ہے تو پاورفل ہونے کے باوجود بھی اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ کتے بلی سے ہم نے سیکھا ہے، اور اللہ نے یہ جانوروں کو پیدا اس لیے کیا انسان سیکھے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو خیر کیا بات چل رہی تھی، اتنا اچھا ٹاپک چل رہا تھا یار، یہ کتے بلی پہ افر آئی تھا تو چل رہا تھا، لیکن میں آیا کہاں یہاں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بھول جاتے ہو، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو یہ بھی تو بھول جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا، ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ کس میں ہے؟ میڈیکل سائنس میں۔ اب اگر یہ اس طرح سے چیر پھاڑ شروع ہو گئی تو جنازے کس میں آئیں گے؟ شاپر میں۔ ہاں میں کہہ رہا تھا یہ انسانوں کی جو چیر پھاڑ کی جا رہی ہے لاوارث لاشوں کی، ایک ڈاکٹر مجھ سے الجھ پڑے، کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو آپ اپنے ابا کو رکھو، جب ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے نا تو آپ ان کو ضیاء الدین عباسی لے جاؤ، میڈیکل کالجز میں لے جاؤ کہ بھائی ان پہ چیر پھاڑ کرو اور ان سے میڈیکل سائنس سیکھو۔ والدہ کو لے کر جاؤ اپنی، تو اس سے ہونے لگے میں اپنی باپ اپنے ماں کو کیوں کہہ رہے ہیں، تو لاوارث لاشوں پہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ
کہہ رہی ہیں ان لاشوں پہ ہوتا ہے جن کا نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں، نہ کوئی اولاد. دلیل سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے. جس کا کوئی وارث نہیں ہے مسلمان اس کے وارث ہیں. لاش ملی، نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، بھائی سبھی اس کے باپ ہیں، ساری عورتیں اس کی مائیں ہیں، ساری جوان عورتیں اس کی بہنیں ہیں، ساری چھوٹی بچیاں اس کی بیٹیاں ہیں. سب پر لازم ہے کہ اس کو عزت، اکرام، احترام کے ساتھ غسل کفن دے کے رخصت کرے قبرستان کی طرف. یہ تو اس کے لاوارث ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو آپ. تو رکھو نا، اپنے باپ کو کیوں نہیں رکھتے، اپنی ماں کو کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھو گورے کے کوئی اصول نہیں ہے، اس کو تو ترقی ہی سب کچھ ہے نا، کہ میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے. اس کا تو کیا ہے، ادھر مائیکل جیکسن کا قیمہ بنا دیا تھا انہوں نے. مائیکل جیکسن کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کیوں ہو گیا، ادھر پوسٹ مارٹم کر کے چانپیں وہاں ساری مغز تو نکال دیا تھا. تو میں نے تصویر میں دیکھا تھا، بھیجا رکھا ہوا مائیکل جیکسن، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو ان کے ہاں تو انسان کا کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے. تو مذہب نے جو میت کے بارے میں گائیڈنس دی ہے ہمیں وہ نہیں ہے، تو وہ کریں گے، ان کو کرنے دو بھائی. ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے. تو اگر آپ نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے، پلاسٹک کے بھی پتلے بنائے جا سکتے ہیں، وہ پورے انسانوں جیسے بن جاتے ہیں. جانوروں پہ تجربے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا کوئی جانور انسان جیسا نہیں ہے، لیکن جانوروں کے سسٹم میں بہت سارے جانور ایسے جس کا یہ والا سسٹم انسان سے ملتا ہے، جس کا وہ والا سسٹم دوسرے جانور کا دوسرا سسٹم. جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا کہا جاتا ہے کہ پورا انسان جیسا ہے. تو نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے مینڈک پہ تجربہ کرو بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے کس پہ تجربہ کرو؟ مینڈک پہ. تو یہ ہو سکتا ہے.